اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارے آج کا جو درس ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 اور 102 کے اندر جو مضامین ہیں، خاص طور پہ سلیمان علیہ السلام، ہاروت اور ماروت، ان کا جو ذکر ہے، ان مضامین پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی. لیکن اگر آپ پورا مضمون پڑھنا چاہیں تسلسل کے ساتھ تو وہ آیت نمبر 97 سے 103 تک، اس کے اندر ایک ہی تھیم ہے، ایک ہی پیغام ہے. لیکن ہمارا آج کا درس جس طرح ہم نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہاروت اور ماروت کے متعلق جو حقیقت ہے، اور اس میں سلیمان علیہ السلام کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں اور جو روایات ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں جو حقیقت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہم جو ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے. آیت نمبر 101 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس ایک رسول تشریف لے آئے کہ جو تصدیق کرتے تھے ان باتوں کی کہ جو ان کے پاس تھی، تو یہاں سے تقریباً 99.9% مفسرین نے
یا سے رسول سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لی ہے، اور مصدق لما سے مراد کیا ہے کہ تورات اور انجیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نازل ہوئی تھی، اور وہ کس بات کی تصدیق کرتی تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول کس کی تصدیق کرتے تھے کہ ان کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا اور آپ کی صفات کا ذکر تھا۔ جب وہ رسول آ گئے تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کتاب اللہ سے مراد مفسرین نے تورات بھی لی ہے، اور کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی لیا ہے، یعنی قرآن کے اندر تصدیق تھی اور ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، تو جو ذکر تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا، اور جو قرآن نے تصدیق کی اس کو بھی انہوں نے پیچھے پھینکا۔ کأنہم لا یعلمون، اور انہوں نے ایسے بیہیو کیا that they don't know، ان کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے سیرت ابن ہشام میں، جو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کی جو آیت ہے 103، اس کا جو شان نزول ہے، وہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا انبیاء سابقین میں ادب اور احترام کے ساتھ، تو اہل کتاب اور خاص طور پر بنی اسرائیل میں یہود کے بعض علماء نے یہ کہا کہ الا تعجبون من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حق اور باطل کو مکس اپ کر رہے ہیں، یہ نعوذ باللہ۔ یزعم ان سلیمان بن داؤد کان نبیا، اور یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نبی تھے، یعنی ان کے لیے یہ بات بڑی حیرت کی ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کو انبیاء کے اندر شمار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں واللہ ما کان الا ساحرا، وہ ان چند جو تھے ان کے علماء، انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو نبی نہیں تھے بلکہ وہ تو جادوگر تھے۔ تو یہ جب بات انہوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی زبان سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بات کو ریفیوٹ کیا، اور یہ آیت جو ہے جو اس کے بعد کی ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ سیرت ابن ہشام میں اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ وہ کیا ہے کہ وَاتَّبَعُوا، جن لوگوں نے اللہ کے کلام کو پیچھے پھینک دیا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پیروی کی اور فالو کیا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیطان جو غلط باتیں کرتے تھے، جادو اور دوسری اس طرح کے ٹوٹکے وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، وہ ان لوگوں نے ان کو فالو کیا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا ہے، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے دوسرا یہ کام کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان اور جنات جو تھے، جو غلط باتیں لوگوں کو سکھاتے تھے جادو وغیرہ کی، اس کی یہ پیروی کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں بس۔ حالانکہ وما کفر سلیمان ہو، حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سلیمان علیہ السلام کی نسبت کرنا کہ وہ جادوگر تھے اور انہوں نے اپنے جادو کے بل بوتے پر اپنی یہ کنگڈم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا،
اور جنات کو، شیطانوں کو، دیگر مخلوقات کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا، تو یہ جو باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ باتیں تو کفر کی باتیں ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کفر نہیں کیا تھا۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اسلام کے دین کو، قرآن پاک کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ انبیاء سابقین کا کس طرح ذکر ہوتا ہے قرآن میں۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ اے لوگوں، مجھے اور ہم کو جو ہے پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام فضا میں کتنی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں، اور چیونٹی زمین کے اندر اپنی چیونٹی سے کہتی ہے کہ آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ لا علمی میں تمہیں تہس نس کر دے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی کہ وہ چیونٹی کی آواز کو، گفتگو کو سن بھی لے اور سمجھ بھی لے ویسے۔ تو یہ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو مسکرائے، فتبسم ضاحکا، اس پہ وہ مسکرایا اور کہا کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اس پر انہوں نے اللہ کے سامنے شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ میں چیونٹیوں کی زبان کو سمجھتا ہوں اور ان کی آواز کو، گفتگو کو میں سنتا ہوں۔ اس پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہوں نے شکر ادا کیا۔ تو یہ جو لوگ تھے، یہ منسوب انہوں نے کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ یہ سب کچھ جو کیا تھا وہ جادو کے بل پر کیا تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے مختلف مقامات پر کہ سلیمان علیہ السلام not was only a prophet but he was also a king there۔ وہ بادشاہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کنگڈم عطا فرمائی تھی، اور ان کے معجزات جو ہیں وہ یہاں قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن جو شیطان تھے انہوں نے کفر اختیار کیا، کہ انہوں نے غلط باتیں، جادو لوگوں کے اندر جو ہے انہوں نے ڈیولپ کی۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے شیطان۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اب یہاں پر جو لفظ ما ہے، اس کے اندر اپلیکیشن ہے کہ اس کے دو میننگ ہو۔ ایک تو ما نافیہ ہو سکتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ مفسرین نے اس سے مراد ما نافیہ لیا ہے، اور دوسرا انہوں نے ما موصولہ لیا ہے کہ وہ لنک کرتا ہے کہاں سے، وَاتَّبَعُوا مَا، اور یہ کہ جو کچھ فرشتوں ہاروت اور ماروت کے اوپر بابل میں نازل کیا گیا، ایک معنی تو یہ ہوگا کہ جو، دوسرا معنی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں فرشتوں پر بابل میں کوئی جادو وغیرہ نازل نہیں کیا گیا۔ یہ مفسرین میں سے تھوڑا اختلاف ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، اور وہ کسی کو بھی تعلیم نہیں دیتے تھے، جب ان کو تعلیم دیتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، وی آر اے ٹیسٹر۔ جو چیز آپ ہم سے سیکھ رہے ہیں اس کو آپ مس یوز نہ کریں، ورنہ آپ کفر کے اندر مبتلا ہوں گے۔ فلا تکفر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، ان کے سیکھنے سے آپ کفر کے اندر مبتلا ہوں گے، کفر کا ارتکاب کریں گے، اور کفر کے ارتکاب کرنے سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے فقہاء میں اختلاف ہے، احناف کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جادو کرتا ہے تو اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور بعض نے کہا ہے کہ اگر وہ صحیح معنی میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور وہ اپنا بیہیویئر ٹھیک کر لے، لیکن اتنا یہ سنگین مطلب ہے کہ جرم ہے۔ پھر فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو لوگ ان سے سیکھتے تھے ایسی باتیں کہ جن کی وجہ سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے تھے، اور ان کے درمیان طلاق اور ڈیورس ہو جاتی تھی۔
وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور یہ جو کچھ علم وہ استعمال کرتے تھے، جادو وغیرہ، یہ جو تفریق دو میاں بیوی کے درمیان کرتے تھے یا اور کچھ بھی کرتے تھے، ایون دو کہ وہ نیگیٹو چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہوتا تھا تو وہ اثر ہوتا تھا، ورنہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو زہر نقصان دینے والی چیز ہے، لیکن زہر کسی کے لیے نقصان نہیں بھی ثابت ہو سکتی ہے، جس ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو جو ہے گلزار بنا دیا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، تو ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، جو ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ یہ جان چکے تھے کہ جو بھی یہ سودا خریدے گا اس کا آخر میں کوئی پورشن، کوئی شیئر نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہاں پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بہت ہی برا ہے جو انہوں نے خریدا ایمان کے مقابلے میں، اچھائی کے مقابلے میں۔ کاش کہ وہ اس بات کا ادراک کرتے، اس بات کو سمجھتے۔ تو اس آیت کے اندر پچھلی آیت 101 تو بہت ہی واضح ہے، اس کے اندر جو موضوع ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کا اور تورات کا جو ان کی پیشن گوئی تھی ان کو ریجیکٹ کیا۔ آیت نمبر 102 کے اندر جو ہاروت ماروت کا واقعہ ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم چند کا اجمالاً جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ اور اس میں کچھ ایسی باتیں بھی آ گئی ہیں کہ جن کو کچھ علماء نے تو بالکل ان کو نظر انداز کیا، کچھ علماء نے توقف کیا، کچھ علماء نے ان کو اختیار کیا ہے۔ ویسے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بجائے اس کی کہ اس کی تفصیلات میں جائیں، جو چند میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو اس کے اندر مین کنٹینٹ ہے، اس کا جو سیدھا سادہ ترجمہ ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ غور کریں اور اس کو اپنائیں۔ اور جہاں تک کہ گہرائی کی بات ہے تو یہ علماء کرام، اور وہ علماء کرام کہ جن کے پاس ان کے پاس ایکسس ہے تمام سورسز کا، وہ ان کا حق پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر جو غلط باتیں بیان کی گئی ہیں، ثم نعوذ باللہ، اور یہ اسرائیلیات ہماری کتابوں میں آ گئی ہے، ان میں ایک یہ بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مخصوص انگوٹھی پہنتے تھے، اور اس انگوٹھی کی برکت سے سلیمان علیہ السلام کو جنات کے اوپر، شیاطین کے اوپر، تمام دیگر مخلوقات جو تھیں ان کے اوپر ان کو کنٹرول تھا۔ تو وہ جب بھی بیت الخلاء جاتے تھے تو اپنی ایک وائف جرادہ کو کہتے تھے کہ آپ اس کو ہاتھ میں رکھیں، اور بعد میں ان سے لے لیتے۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ ایسے ہوا کہ جب وہ گئے تو شیطان ان کی صورت بدل کر آ گیا، اور اس نے ان کی بیوی سے انگوٹھی جو ہے مانگ لی، اس نے انگوٹھی لے لی، اور اس کے بعد انہوں نے تمام جنات کو، شیاطین کو اکٹھا کیا، اور اس کے ساتھ جو واہیات وغیرہ انہوں نے کی۔ سلیمان علیہ السلام نے جب انگوٹھی مانگی تو ان کی وائف نے کہا کہ میں تو آپ انگوٹھی دے چکی ہوں، اگر آپ سلیمان علیہ السلام ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ اور ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو وہاں پر اندازہ ہوا روایت کے مطابق کہ وہ ایک بہت بڑی آزمائش میں، ٹیسٹ کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اور ان کو کچھ وقت لگا۔ اور بعض اسرائیلی رائٹنگ میں یہ ہے نعوذ باللہ کہ سلیمان علیہ السلام آخر عمر میں جو تھے وہ توحید سے بھی نعوذ باللہ الگ ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایسے خواتین کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تھے کہ جنہوں نے ان کا جو اصل مقصد تھا توحید کا، خدا کا، اس کو انہوں نے وہاں سے ڈائیورٹ کر دیا تھا۔ اور یہ آپ کو جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ علماء کرام نے ان کی مقدس کتابوں میں کوٹ جو ہے وہ کاپی کر کے بتائے ہیں کہ یہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں جو ہے وہ تھی۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کو نازل کیا، ہاروت اور ماروت کو، اور ان کو بابل میں کیوں نازل کیا؟ بابل کا
اور سلیمان علیہ السلام کا کیا تعلق بنتا ہے، کیا لنک بنتا ہے؟ ذکر سلیمان علیہ السلام کا ہو رہا ہے یہاں پر، ہاروت اور ماروت کا اسی آیت کے اندر جو ذکر آیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو ڈسٹرائے کیا تو اس نے وہاں کے جو یہودیوں کی آبادی تھی ان کو پرزنر بنا کر وہ بابل عراق کے اندر لے گیا، وہ تو وہاں غلامی کے اندر جو ہے وہ وہاں پر رہے۔ اب ان کے پاس یہاں پر اثرات تھے کس کے؟ جادو کے، اور بابل جو تھا وہ گڑھ تھا جادوؤں کا۔ تو آپ یہ دو پوائنٹس نوٹ کر لیں کہ ایک تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور شیاطین جو ان کی گرفت سے باہر تھے وہ جادو کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ بابل جس کو کہتے ہیں کہ پرانی تہذیب کا گڑھ تھا، وہاں پر جو تھا جادو بہت ہی اس کا رواج تھا۔ اب ایک بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات جب جاتے تھے آسمانوں کے پاس تو وہ ملائکہ کے کلموں کی یا آوازوں کی کوئی باتیں سن کر اس میں سے کچھ آئیڈیا بناتے تھے، اور ان کے جو انسان ایجنٹ ہوتے تھے ان کو بناتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو انسان تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو بتاتے تھے۔ یہ سورہ جن میں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جنات نے کہا کہ ہم وہاں جا کے بیٹھک جو لگاتے تھے، اب اگر وہاں اس کے قریب بھی جاتے ہیں تو ایک شہاب بہت بڑا ستارہ ہے کہ جو ہمیں فالو کرتا ہے، چیز کرتا ہے اور ہمیں بگاتا ہے، اور بہت ہی وہ خطرناک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا قرآن پاک کی وحی کو 100% پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، کہ اس میں جنات کا جو عمل دخل پہلے تھا وہ اس کو بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے بلاک کر دیا، تاکہ قرآن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے اندر کوئی ایسی آمیزش نہ ہو۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ سورہ جن کے اندر جو ہے وہ واضح ہوئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بابل کے اندر کیوں بھیجا، اس کے اندر بھی عجیب سی روایات ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اے الہی، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انسان زمین میں آ کے فساد کریں گے، کرپشن کریں گے، اب آپ دیکھ لیں پرو ہو گیا وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے دو فرشتوں کو چوز کرو، میں ان کو زمین میں بھیجتا ہوں اور ان کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ وہاں جا کے وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں جو تم انسانوں کے بارے میں شکایت کرتے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کا انتخاب ہوا اور انہیں زمین میں بھیجا گیا، لیکن زمین کے اندر جب وہ آئے تو یہاں ایک بڑی عجیب سی کہانی جو ہے وہ بتائی گئی ہے، جو اسرائیلیات سے ہماری کتابوں کے اندر بھی جو ہے وہ آئی ہے، اور جو ان فرشتوں کے بارے میں بہت ہی ان پلیزنٹ باتیں کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک خاتون کے ساتھ، اور یہ اس کے اوپر فرفتہ ہو جاتے ہیں، اپنا دل کھو بیٹھتے ہیں، اور وہ ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم شرک کرو اور اس کے علاوہ اور ایسی باتوں کی، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ آخر میں وہ ایک دن ان کو شراب آفر کرتی ہے، اور وہ شراب پینے کے بعد جتنے کام اس نے پہلے ان سے کہے تھے کہ شرک کریں، ایک بچے کو قتل کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے بدفعلی کریں، ان تمام کا جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو آواز آتی ہے آسمان سے کہ تم نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو تمہیں نہیں کرنا تھا، تو اب اس کی سزا تم دنیا میں چاہتے ہو یا آخرت میں چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی سزا دنیا میں ہو۔ تو اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ وہ بابل میں کنواں ہے، وہ وہاں پر وہ لٹکی ہوئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، یہ باتیں جو ہے وہ کی گئی۔ ہمارے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں ہے، فرشتے آئے تھے انسانی صورت میں، وہ بابل میں، عراق میں
یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ جادو جو ہے وہ کیا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زورا ستارہ ہے، ویسے وہ خاتون تھی کہ جس نے اس نے ان سے خاص علم سیکھا، اور وہ خاتون پھر آسمان میں گئی اور وہاں پر لٹک بنی گئی، اور اس سے زورا ستارہ جو ہے بن گیا۔ تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہے ہمارے متقدمین جو مفسرین ہیں، ان کی کتابوں میں تو یہ باتیں ملتی ہیں، لیکن موجودہ دور حاضر کی جو تفسیریں میں نے دیکھی ہیں وہ ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں اس سے۔ اور چونکہ اب یہ ہے کہ بھی علم ماشاءاللہ پھیل گیا ہے بہت زیادہ، تو اب جو علماء ہیں جب وہ تفسیر لکھتے ہیں تو وہ تفسیر لکھتے وقت یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے وہ متن کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے قابل قبول ہے یا نہیں، اور پھر قرآن کا جو مین پیغام ہے وہ اس کے ساتھ کنٹرڈکٹ تو نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ان تمام واقعات کو رد کرتے ہیں اور ان کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کام تھا کہ ہاروت اور ماروت کو بابل میں بھیجا، اور تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت تھا کہ جب یہودی وہاں پر غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور وہاں پر جادو جو تھا وہ بہت ہی زیادہ پریویلنٹ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں فرشتوں کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو جادو کی جو اصل حقیقت ہے وہ بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ بھی ان کو جو ہے وہ بتائیں۔ اور لیکن کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ ان کے بتانے کے باوجود لوگوں نے کون سا رویہ اختیار کیا جو بہت ہی ہینیس قسم کا کرائم ہے انسانی تہذیب کے اندر، جو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ان کی تاریخ کی جو سیاہ کرتوت ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی ایکسپوز کر رہا ہے۔ وہ ان سے سیکھتے تھے ایسا علم کہ جس کی بنیاد پر وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے۔ اب میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ایک انسان ایک خاتون سے شادی شدہ ہے اور وہ اس خاتون سے تعلقات چاہتا ہے، تو ان کے درمیان ایسے وہ یعنی تعویذ اور جادو کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی تھی۔ اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے، مسلمان معاشرے کے کچھ علاقوں میں یہ باتیں آج بھی جاری ہیں، اور اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نقش سلیمانی۔ آپ نے سنا ہوگا نقش سلیمانی۔ تو یہ نقش سلیمانی کو وہ منسوب کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی کی طرف، حالانکہ اس کی طرف حدیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو ہم کراچی میں سنتے تھے کہ جی نقش سلیمانی ہے فلاں کے پاس، اور وہ نقش سلیمانی سے فلاں فلاں جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ بات تھی کہ آج کل بھی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں بیوی میں افتراق ڈال دیتے ہیں، اور ان کے اندر طلاق ہو جاتی ہے اور جدائی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر وہ جنات کے اور اس طرح کی جادو وغیرہ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے ایجنٹس کو بھیجتا ہے، ان کو کام دیتا ہے کہ جاؤ تم انسانوں کے اندر یہ فساد کے کام کرو۔ تو جب وہ تمام واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے کہ اپنے پورے دن کی کارگزاری مجھے بتاؤ۔ تو ہر ایک اپنی اپنی بات بتاتا ہے، تو ان کو بولتا ہے کہ جس گو اوے، گو اوے۔ ایک ان میں سے آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی، تو اس کو وہ شاباش کہتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے کہ یہ سب سے جو اچھا کام کیا یہ تم نے کیا ہے
کہ دو میاں بیوی کے درمیان تم نے جدائی کر دی ہے، تو جب ایک طلاق ہو جاتی ہے گھر میں، تو اس سے ہم جانتے ہیں کہ کتنے کانسیکوینسز خراب ہوتے ہیں، کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ حلال کام جن کو اللہ تعالی مکروہ سمجھتا ہے حلال ویسے جائز ہے، ان میں سب سے زیادہ جو مکروہ کام ہے وہ کون سا ہے؟ طلاق کا۔ ویسے یعنی طلاق کی شریعت کے اندر اجازت ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان بات تعلقات نہیں بن رہے ہیں تو بیسٹ تھنگ ہے کہ بھی وہ سیپریٹ ہو جائیں تاکہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو شیطان اس کارندے کو، اس ایجنٹ کو جو ہے شاباش دیتا ہے کہ جس نے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی پیدا کی تھی۔ تو یہ اتنا مطلب ہے کہ انہوں نے اس جادو کو اختیار کیا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جو تھے وہ جدائی پیدا کرتے تھے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں، اس زمانے میں یہ جو بات تھی وہ کتنی جو ہے وہ پھیل چکی تھی اور لوگ اس کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہ جو فرشتے تھے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہ جب کسی کو جادو کے بارے میں، اس کے بارے میں ایک دوسری میں جو اوپینین ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، جب وہ ان کو سکھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، ہم جو کچھ آپ کو سکھا رہے ہیں، جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، اس کے کنسیکوینسز جو ہے ان پر آپ خیال کریں۔ اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے، فلا تکفر، تو آپ کفر کا ارتکاب کریں گے۔ تو آپ کو کفر نہیں کرنا چاہیے، اس کو مس یوز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بذات خود ایک میں نے جگہ پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیگر تمام مفسرین کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہاروت اور ماروت جادو سکھاتے تھے، بلکہ ہاروت اور ماروت وہ جائز کلام سکھاتے تھے کہ جس کے کرنے سے انسانوں کو شفا ملتی ہے بیماریوں میں، اور ان کو برکتیں وغیرہ ملتی ہیں۔ جس طرح ہمیں قرآن و حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ یہ آیتیں، یہ وظیفہ پڑھیں گے اور یہ ذکر کریں گے تو اس کے فائدے ہوں گے۔ اب انفارچونیٹلی عالم اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو نام تو لیتے ہیں کہ وہ تعویذ دیتے ہیں اسلام کا، اور وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے اوپر بیسڈ ہے، لیکن اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شرکیہ ہوتی ہیں، جو کفر پر مبنی ہوتی ہیں، اور جن کی کوئی سند قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام شیطانی ہوتی ہیں، کیونکہ جادو جو ہے وہ 100% شیطان کی طرف سے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو فرشتے تھے ان کو وہ باتیں سکھاتے تھے کہ جو ان اٹس نیچر جو ہے وہ اچھی ہوتی تھی، لیکن لوگ ان کو مس یوز کرتے تھے اور اس کے اندر شیطان کی ٹرک، شیطان کی باتیں جو ہے بتاتے تھے، تو اس سے اس کے اندر نقصان ہوتے تھے، اور وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی جیسے برے جو مطلب ایک کرائم ہیں جو وہ ان کو انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ ایک بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ویسے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسماء حسنى ہیں ان میں ایک ہے النافع اور ایک ہے الضار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نفع کی پہنچانے کی صلاحیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ کس طرح ہے کہ اصل جو اوریجنل جو پاور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آپ فلاں سورہ پڑھیں گے، فلاں ذکر کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، تو اس سے فائدہ تو ہوگا، لیکن وہ تب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے ساتھ مطابق ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ کئی سی اذکار ہیں سے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے اس کا یہ ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت نہیں ہوگی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسی طریقے سے ایسی باتیں کہ جن کے کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی اس کے اوپر فلاں کا جادو ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے،
ہو سکتا ہے ویسے، یعنی جادو جو ہے وہ برحق ہے اس معنی میں کہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الاؤ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ ہمیں بتایا گیا ہمیں کہ بھی آپ آیت الکرسی پڑھیں، ایک گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اور تینوں قل جو ہے آپ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے بدن کے اوپر جو ہے آپ پھونک ماریں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بہت سے مطلب ہے کہ اذکار ہیں جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یا ان کے بعد صحابہ کرام اولیاء کرام نے جو بتائے ہیں، تو وہ اذکار جب تک کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، ایون دو کہ ان کا ذکر حدیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں ہے، بزرگان دین کا تجربہ ہے، جب تک کہ وہ قرآن و حدیث کے ساتھ کنٹرڈکٹ نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ان کا فائدہ جو ہے وہ ہوگا صرف اس صورت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت نہیں ہوگی تو ان کا فائدہ اور نقصان بجائے خود وہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جو بھی ان چیزوں کو سبسکرائب کرتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کو مس یوز کرتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی شیئر نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا کے فائدے کے لیے انہوں نے یہ جو کام کیے، اس کی وجہ سے ان کی آخرت جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِأَنفُسَهُمْ، اور جو کچھ بھی انہوں نے یہ اڈاپٹ کیا وہ انہوں نے بہت ہی برا کیا، یعنی اپنے اپنے لیے، دنیا کے لیے۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چند آیات کے اندر ہمیں ایک ایسی قوم کی مینٹلٹی، اس کی ثقافت، اس کا رویہ قرآن کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ بتا دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کن کن آزمائشوں سے، دنیا کی آفات سے جو ہے دوچار کیا۔ تو یہ بتانے کا مقصد سورہ بقرہ کے اندر یہ ہے کہ مسلمان ان کی تاریخ کو پڑھ کر، سن کر، ان کے اوپر غور و فکر کریں، اور ان غلطیوں کا ارتکاب نہ کریں کہ جن کی وجہ سے اس قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت بھیجی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ غضب کے شکار ہوئے۔ اور اس کے اندر جو حقائق تھے ہاروت اور ماروت کے بارے میں، وہ بھی ہمیں پتہ چل گئے کہ ان کے بارے میں جو لوگوں نے باتیں پھیلائی ہیں اسرائیلیات سے، اور نقش سلیمانی کے بارے میں لوگوں نے جو باتیں پھیلائی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے کہ جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے، اور جس کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اور جن کو علماء نے جو ہے اختیار کیا ہے، اور جن کے بارے میں ہمارے علماء نے توقع بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر جو مضامین بیان ہوئی ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی تمام غیر اسلامی ان اوتھینٹک جو مطلب ہے کہ چیزیں ہیں ان سے بچائے۔ قرآن کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر بہت ہی شفا ہے۔ پورے قرآن کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار تعلیم کی ہے ان کا ورد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت سی آفتوں اور برائیوں سے جو ہے وہ بچائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔